نبی ایمان والوں کے سلسلے میں ان کی جان سے، ان کے ہر چیز سے بڑھ کے، اسی لیے نبی کا احترام باپ سے بھی زیادہ بڑھ کے ہے، اس لیے کہ نبی کی شفقت بھی جو نسبی خونی باپ ہے اس سے بڑھ کر ہے امت پر۔ تو روحانی باپ تو ہیں، لیکن روحانی باپ کو اگر حقیقی باپ کی طرح مان لیں تو پھر تو ساری جو امت کی بیٹیاں ہیں، ساری امت کی جو بیٹیاں ہیں، یعنی جو عورتیں ہیں، ان سے حضور کا نکاح جائز ہی کا جو سلسلہ چلا آ رہا تھا آدم سے لے کر عیسیٰ تک، اب محمد الرسول اللہ آئے تو اس پر مہر لگا دی گئی۔ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، نئی کتاب نہیں آئے گی، نیا رسول نہیں آئے گا، اس لیے اس نبی اور رسول کے ذریعے سے ان تمام باتوں کو عملی طور پر ختم کروا دیا جائے جو جاہلیت کی یادگار تھی، جاہلیت کے آثار تھے، جاہلیت کے دیکھتے گئے ہر ایک دیکھ رہا ہے کہ ایک چیز کو دیکھ کر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ رہ گئی تھی خالی، تو ہر ایک آرا نے بڑی تعریف کر رہا ہے، شاندار محل ہے، شاندار کوٹھی ہے، شاندار گھر بنایا ہے۔ یہ جگہ خالی نہ ہوتی نا، یہ جگہ خالی نہ ہوتی تو اس میں کہ نقص یہ رہ گیا ہے، کمی رہ گئی ہے، ورنہ یہ اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ ہر ایک یہی کہہ رہا تھا۔ پھر حضور نے فرمایا دیکھو فَأَنَا تِلْكَ اللَّبِنَةُ، وہ جو اینٹ باقی رہ گئی تھی اس محل میں وہ میں ہوں۔ یہ نبوت کا محل تھا، نبیوں کا محل تھا، نبوت کا محل تھا، اور میں آخری اینٹ تھی تو مجھے اس جگہ سیٹ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ نبوت کا محل مکمل ہو گیا ہے، اب اس میں کسی نئی اینٹ کی نئے نبی کو جوڑنے کے اللہ تمہیں ظلمات سے، تاریکیوں سے نور کی طرف نکالے۔ اب اندھیرے کیا ہیں، تاریکیاں کیا ہیں؟ کفر اندھیرا ہے، شرک اندھیرا ہے، بدعت اندھیرا ہے، معصیت اندھیرا ہے، گناہ اندھیرا ہے، منافقت اندھیرا ہے۔ اگر اللہ کو خوب یاد کرو گے تو اللہ کفر کے اندھیرے سے ایمان کی روشنی کی طرف لے آئے گا، شرک کے اندھیرے سے توحید کے نور کی طرف لے آئے گا، منافقت کے اندھیرے سے اخلاص کی روشنی کی طرف لے آئے گا، گناہ کے اندھیرے سے اللہ اطاعت کی روشنی کی طرف لے آئے گا، اور بدعت کے اندھیرے سے اللہ سنت کے نور کی طرف لے آئے گا۔ اللہ ذکر کی یہ تاثیر بتا رہے ہیں۔ جو آیت پچھلے درس میں گزری تھی اس میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زید جو حضور علیہ الصلاۃ کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کا اور حضرت زینب سے ان کے نکاح کا تذکرہ کیا تھا۔ حضرت زینب اونچے خاندان کی، قریش کی لڑکی تھی، اونچے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت زید غلامی کے دور سے گزر کے آئے تھے۔ عرب جس طرح غیر عرب کو دوسروں کو کمتر سمجھتے تھے، حقیر اور نیچا سمجھتے تھے، اسی طرح جو آدمی غلامی میں چلا گیا ہو، پھر اگرچہ اس کو آزاد کر دیا گیا ہو، اس کو بھی بہت نیچا سمجھتے تھے۔ اب ایک اونچے خاندان کی لڑکی اور عورت کا نکاح ایک غلام سے کر دیا جائے تو یہ بہت ان کے ہاں ایک قابل اعتراض چیز تھی، ناقابل قبول چیز تھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جاہلیت کی رسموں کو، رواج کو ختم کرنے آئے تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے سے ان رواجوں کو ختم کیا گیا۔ جو چیزیں معاشرے اور سماج میں داخل ہو جاتی ہے، رچ بس جاتی ہے، تو ان کے لیے صرف حکم جاری کر دینا یہ کافی نہیں ہوتا ہے۔ عملی طور پر ان کے خلاف عمل کر کے، عمل میں ان کے خلاف چیز کو لا کر جب تک نہ کیا جائے گا اس کا اثر ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ حکم بھی جاری کر سکتے تھے کہ بھائی جو اجنبی لڑکے یا لڑکیاں ہیں اور کوئی ان کو اپنا منہ بولا بیٹا یا بیٹی بنا لیتا ہے، وہ حقیقی بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہوتا ہے، نہ وراثت میں وہ حصے دار ہوں گے اور نہ نکاح اور شادی کے مسئلے میں ان کے کوئی حرمت کا تعلق ہے۔ یہ مسئلہ بتا سکتے تھے، بیان کر سکتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر وہ منہ بولا بیٹا ہے، اس نے کسی عورت سے، کسی لڑکی سے شادی کی ہے، پھر انبن ہو گئی ہے اور اس نے طلاق دے دی ہے، تو جس نے اس کو اپنا بیٹا بنایا تھا
تو اس لڑکے کی بیوی اس کے لیے حقیقی بہو کی طرح نہیں ہے، اپنے حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے۔ اگر طلاق دے دی، اس نے عدت گزار لی تو یہ نکاح کر سکتا ہے، یہ مسئلہ بتا سکتے تھے، لیکن چونکہ صرف مسئلہ بتانے سے معاملہ حل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے وہ چیزیں جو سماج میں جڑ پکڑ چکی تھی عملی طور پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی گئی باتیں ان میں سے ایک یہ تھا، منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح اور شادی کرنا۔ اسی طرح حج کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں رسم و رواج جاہلیت کی آ چکی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے نہیں دکھاتے نا، خود صرف احکام بیان کر دیتے، مسئلہ بتا دیتے تو وہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ کئی چیزیں تھیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ جو قریش کے لوگ تھے وہ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم تو بڑے لوگ ہیں، وی آئی پی ہیں، نحن قطین اللہ، حرم کے کبوتر ہیں، حرم کے مجاور ہیں، حرم سے باہر ہم نہیں جا سکتے۔ اب میدان عرفات جو ہے، میدان عرفات حرم سے باہر حصہ ہے اس کا، مزدلفہ حرم کے اندر ہے، تو وہ کہتے تھے ہم عرفات نہیں جائیں گے، ہم تو بہت اونچے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، چنانچہ وہ نہیں جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس کے خلاف کیا اور میدان عرفات گئے، اس رسم کو توڑا، کہا کہ کوئی اللہ کی نگاہ میں معزز نہیں ہے، معزز تو وہ ہے جو تقوی والا ہے، خاندان کی وجہ سے کوئی معزز نہیں ہوتا ہے۔ جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں جب اللہ کے نبی کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی، حج تو ہوتا تھا، اس زمانے میں آپ کی 40 سالہ جو پہلے کی زندگی ہے، اس زمانے میں حج کے موسم میں میری اونٹنی گم ہو گئی تو میں اس کی تلاش میں نکلا، تو ادھر عرفات کے میدان کی طرف نکل گیا، میں وہاں دیکھا کہ محمد وہاں موجود ہے، حالانکہ محمد تو قریش سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا یہاں کیا تعلق، وہ تو مزدلفہ سے آگے نہیں آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت سے پہلے بھی اس طرح کا اعمال کروایا گیا تاکہ زمانے جاہلیت کی چیزیں ختم ہو جائیں۔ تو یہاں پر بھی ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت زینب کی اور حضرت زید کی جب بنی نہیں تو حضور علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی کہ زینب کا نکاح میرے اصرار پر، تاکید پر ہوا ہے، میں نے زور دے کے کروایا ہے، اب یہ نکاح ٹوٹ جائے گا تو زینب کے اوپر داغ لگ جائے گا، لوگ کہیں گے، تانے دیں گے کہ غلام بھی تمہیں نہیں رکھ سکا، اور اس کی دل شکنی ہوئی ہے، اس کا دل ٹوٹا ہے، اور اس نے اپنی مرضی اور اپنے خاندان کی مرضی کے خلاف جا کر میری مرضی کو آگے رکھا اور نکاح کیا تھا۔ اس لیے کوئی ایسا راستہ ہونا چاہیے جس سے اس کا دل جو ہے رکھا جائے، اس کا حوصلہ بڑھایا جائے، اور اس کی شکل یہی ہو سکتی ہے کہ حضور خود اپنے نکاح میں ان کو لے آئیں، تو اب ان کے لیے عزت کی، سعادت کی بات ہو جائے گی کہ دیکھو حضور نے ان کو اپنی بیوی کے طور پر قبول فرما لیا۔ لیکن مکہ سے لے کر مدینہ تک آپ کے مخالف تھے، مشرک، کافر، منافق، یہودی، وہ ہنگامہ کھڑا کرتے، دیکھو بیٹے کی بہو کو بیوی بنا لیا۔ اللہ نے فرمایا دیکھو جو کام جائز ہے، مباح ہے، اس کے کرنے میں لوگوں کے ڈر اور خوف کو دل میں نہیں لانا چاہیے، بے پرواہ ہو کر آپ کیجئے۔ اور اللہ احق ان تخشا، اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا ڈر اور خوف دل میں لایا جائے، لوگوں کی پرواہ نہیں کی جائے، لوگوں کا کام ہی ہے کام بولنا اور اعتراض کرنا اور خلاف باتیں کرنا، آپ اس کی پرواہ مت کیجئے۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج، جب زید نے ان کے ساتھ ایک مدت گزار لی تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے زینب کا نکاح آپ سے کرا دیا تاکہ ایمان والوں کے دل میں کسی قسم کی کوئی کھٹک باقی نہ رہے، کوئی حرج باقی نہ رہے، ان کے منہ بولے بیٹوں کے بارے میں مسئلہ واضح ہو جائے کہ منہ بولا بیٹا صرف منہ بولے تک ہی ہوتا ہے، حقیقی بیٹا نہیں ہوتا ہے، اور اس سے صرف کوئی اعتراض کرتا ہے تو کرتا رہے، اس کی پرواہ مت کیجیے۔ آج بھی لوگ اعتراض کر رہے ہیں، پچھلے 10ویں میں نے بتایا تھا، آج بھی لوگ کہتے ہیں منہ بولے بیٹے نہیں، اپنی بہو سے نکاح کر لیا، وہ بیٹا ہے ہی نہیں تو کہاں اس کی گھر والی بہو ہو جائے گی۔ جو اعتراض کرتے ان سے پوچھئے، کوئی اجنبی لڑکا ہے، بچہ کوئی یتیم خانے سے، جس جوڑے کا، جس کپل کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، یتیم خانے میں گیا، کوئی بچہ وہاں پل رہا تھا، اس کو اٹھا کے لے آئے، وہ تو اجنبی تھا، اس کا ٹیسٹ کرائیے، ڈی این اے ٹیسٹ کرائیے، ڈی این اے ٹیسٹ مل جائے گا کیا؟ کہ نہیں ملتا تو پھر اس کا بیٹا کہاں سے ہو گیا؟ وہ جن کا ڈی این اے ٹیسٹ ملے گا وہی تو حقیقی خونی بیٹا ہوگا، دوسرا نسبی بیٹا ہوگا، دوسرا تھوڑی ہوگا۔ تو اتنا بالکل واضح مسئلہ تھا، لیکن چونکہ اس وقت بھی لوگوں نے اس کو کھڑا کیا مسئلہ اعتراض کے طور پر، اور آج بھی کر رہے ہیں، لیکن قرآن نے کہا
ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو چیز جائز ہے وہ جائز ہے، آپ اس کو کر گزریے۔ اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا، یہ اللہ کی طرف سے طے تھا اور یہ ہونا تھا تاکہ جاہلیت کی رسموں کو ختم کیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ، یہ آیتیں جو ہے نا یہ قرآن کی صداقت اور سچائی کی دلیل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اپنی طرف سے کچھ گھٹاتے بڑھاتے اور آپ کو اختیار ہوتا یا اس میں سے کچھ حذف کر دیتے، چھپا لیتے، تو یہ آیتیں چھپاتے، یہ آیتیں چھپاتے، کیونکہ اس میں تو اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، لوگوں کے ڈر سے یہ کام نہیں کر رہے تھے، اور آپ کے دل میں طرح طرح کی باتیں آ رہی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ باتیں آ رہی تھی۔ تو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی کسی آیت کو چھپاتے تو اس آیت کو چھپا دیتے، قرآن میں لاتے ہی نہیں، بیان ہی نہیں کرتے۔ لیکن یہ قرآن کی صداقت کی دلیل ہے کہ جن آیتوں میں ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سخت باتیں کہی جا رہی ہے، وہ بھی قرآن میں ہے، آج تک موجود ہے اور رکھی ہوئی ہے۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له۔ اچھا، ایک اعتراض اور کیا جاتا ہے، پچھلے درس میں نے اشارہ کیا تھا اس میں، کہ حضور کو حضرت زینب پسند آ گئی تھی، اس لیے انہوں نے کسی طریقے سے نکاح توڑوا دیا، خود نکاح کر لیا۔ اتنی بھونڈی بات، نہ سمجھ میں آنے والی، کامن سینس کی بات۔ اگر حضور کو حضرت زینب پسند تھی اور ان سے حضور نکاح کرنا چاہتے تھے تو زید سے نکاح کیوں کرواتے؟ آج کے نوجوانوں کو دیکھو، کوئی لڑکی پسند ہے کہ اس سے مجھے نکاح کرنا ہے، کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں، کسی اور سے نکاح ہونے دیتے ہیں، ساری رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں، کہیں اور رشتہ طے ہو جائے، طرح طرح کی افواہیں پھیلا کر کے وہاں سے رشتہ ٹوٹ جائے، مجھ سے ہی ہو یہ رشتہ، مجھ سے ہی نکاح ہو، یہ ساری کوششیں کرتے ہیں۔ جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ حضرت زینب کے خاندان والے حضور کے نکاح میں دینے کے لیے اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھتے کہ محمد کے نکاح میں ہماری بیٹی جائے۔ حضرت زینب سے کیوں شادی کرواتے، زید سے کیوں شادی کرواتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اصرار کر کے، زور دے کر؟ یہ من گھڑت باتیں ہیں اور دشمنان اسلام نے پھیلائی ہیں، اور اس کے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ذرا بھی انسان گہرائی میں جائے گا تو یہ تو ہر ایک کے سمجھ میں آتی ہے کہ حضور زید سے نکاح کروا رہے، حضور زید سے نکاح کروا رہے۔ حضور خود اگر نکاح کرنا چاہتے تو زید سے نکاح ہی کیوں کرواتے؟ کہہ دیتے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اپنے لیے فخر سمجھتے اس کو۔ بہرحال اللہ نے فرمایا ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، اللہ کے نبی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے ان چیزوں میں جو اللہ نے متعین کر دیا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا اجنبی ہے، اس کو بیٹا بنا لیا، منہ بولا بیٹا، وہ اجنبی ہی رہے گا، اس کو لوگ بھلے اس کا بیٹا فلاں کا بیٹا کرتے ہیں۔ اسی لیے اس صورت کے شروع میں صاف طور پر کہہ دیا گیا جو اجنبی ہے وہ اجنبی رہے گا، اس کو اب جس نے پالا پوسا ہے، جس نے گود لیا ہے، اس کی طرف آپ منسوب نہیں کر سکتے۔ سن آف فلاں، یعنی جو پالنے والا ہے، ایڈپٹ کیا جس نے، اس کا بیٹا نہیں کہہ سکتے ہو آپ اس کو اس کا بھائی کہہ دو، یا بھتیجا ہے بھتیجا کہہ دو، یا کوئی دوست کہہ دو، رفیق کہہ دو، یہ کہہ سکتے ہو، بیٹا نہیں کہہ سکتے ہو۔ اور اس سلسلے میں حدیث میں سخت الفاظ آئے ہیں، جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے، اس کے سلسلے میں بہت سخت الفاظ آئے ہیں، بہت وعیدیں آئی۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ نے یہ آپ کے لیے احکام بتائے ہیں، یہ ہدایتیں بتائی ہیں، اور دیکھو اعتراض تو پہلے لوگوں میں بھی ہوتے رہے ہیں۔ اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں میں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، جو نبی گزرے ہیں، جو رسول گزرے ہیں، جو اللہ کی طرف سے پیغمبر بھیجے گئے ہیں، انہوں نے بہت سے ایسے کام کیے ہیں جو جائز تھے، لیکن اس معاشرے اور سماج میں وہ اعتراض کی بات تھی، لیکن اللہ کے نبیوں سے کہا گیا آپ کرو، لوگوں سے مت ڈرو۔ ان میں سے یہ بھی تھا کہ نکاح کا سلسلہ، کئی نکاح، کئی عورتیں، کئی جو ہے بیویاں انہوں نے رکھی ہیں، شادیاں کی ہے، پچھلے نبیوں میں بھی تھا۔ عیسائی، مغرب کے، یورپ کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں کہ محمد نے اتنی سارے نکاح کیے، اتنی ساری شادیاں کی، حالانکہ جن کتابوں کو وہ مانتے ہیں، تورات کو، انجیل کو، اور ان میں جن نبیوں کا تذکرہ ہے، اس میں حضرت داؤد کا تذکرہ ہے، حضرت سلیمان کا تذکرہ ہے، دوسرے پیغمبروں کا تذکرہ ہے، جن کے بارے میں باقاعدہ لکھا ہے کہ کئی انہوں نے نکاح کیے۔
اور آج ہمارے ہاں اعتراض کیا جا رہا ہے محمد نے اتنی ساری شادیاں کی، حالانکہ ان کی مذہبی کتابوں میں دیکھو 100 جو ہے بیویاں ہیں، 1000 بیویاں ہیں، اور اولاد تو دیکھو تو پتہ نہیں کتنی بتائی جاتی ہے۔ ویدوں میں دیکھو آپ تذکرہ، مذہبی کتابوں میں دیکھو، ان کے جو آئیڈیل شخصیتیں ہیں اور جن کا ان میں تذکرہ ہے، جن کو یہ بڑا مانتے، بزرگ مانتے ہیں، ان کے خود کے بارے میں آپ دیکھیے کتنی بیویاں رکھی ہوئی تھی۔ اور کزن سے شادی کا مسئلہ آتا ہے، چونکہ حضرت زینب بھی حضور علیہ السلام کی کزن تھی، پھوپھی کی لڑکی تھی، کہ کزن سے شادی۔ حالانکہ میں نے ایک ویڈیو دیکھا، حیدرآباد کا کوئی لڑکا ہے، کالج کا پڑھا ہوا، وہ ان کے اعتراضات کا جواب دیتا ہے، انگلش میں ہے، تو بہت بڑی زبردست طریقے سے ان کی مذہبی کتابوں میں مطالعہ کر کے اسٹڈی کر کے بتاتا ہے، دیکھو تمہارے ہاں کرسچن نے شادی کی تھی، اپنی کزن سے کی تھی، اور فلاں نے شادی کی تھی، اتنی عمر میں کی تھی، فلاں کے ہاں اتنی بیویاں تھیں، اور یہ تھا فلاں تھا، لاجواب کر دیتا ہے۔ تو کوئی ایک بات ایسی نہیں ہے جو اعتراض کی ہو، خود ان کے یہاں نہ پائی جاتی ہو، لیکن بہرحال اعتراض کرنا ہے تو اسلام پر اور اسلام کی شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرنا ہے، وہ کر رہے ہیں۔ حضور کو اللہ نے یہ فرمایا تھا لوگوں کی پرواہ مت کیجیے، یہ تو کرتے رہیں گے اعتراضات۔ تو اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ کے طریقہ ہے، جو ہونا ہے اور جو اللہ نے طے کر دیا وہ ہو کے رہے گا۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، جو اللہ کے پیغام پہنچانے والے تھے آپ سے پہلے، وہ اللہ سے ڈرتے تھے، وَيَخْشَوْنَهُ، اللہ کی خشیت رکھتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ آپ بھی انہی کے طریقے پر ہیں، ان کی پیروی کیجئے، لوگوں کی کسی بھی بات کو دل میں نہ لائیے، کسی کی پرواہ مت کیجئے، اللہ نے جو کہہ دیا اس پر عمل کیجئے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، رہے اعتراض کرنے والے، رہے تانے دینے والے، رہے طرح کے شکوک و شبہات کھڑے کرنے والے، اللہ ان کا حساب لے گا، ان کا توڑ کرے گا، ان کی پکڑ کرے گا۔ آپ اللہ کے حوالے معاملہ کر دیجئے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، دیکھو محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے ابا نہیں ہیں۔ حضرت زید کے بارے میں، زید محمد کے بیٹے ہیں، کہ دیکھو محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے بیٹے نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کے مرد یعنی بچے ہوئے عبداللہ، طاہر، طیب، ابراہیم، 4 بچے 4 بچیاں، لیکن بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا سب کا۔ تو مرد کے تو باپ ہے ہی نہیں، 4 بچیاں ہوئی، بیٹیاں ہوئی، وہ بڑی ہوئی، اور انہی سے حضور علیہ السلام کا نسب کا سلسلہ چلا ہے، اور آج تک ان کی اولاد باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ بیٹیوں سے آپ کا سلسلہ چلا ہے، بیٹے تو بچپن میں انتقال کر گئے، اب کوئی بڑا بیٹا آپ کا ہے نہیں، تو کسی مرد کے آپ باپ ہے ہی نہیں۔ تو زید کے بارے میں جو تم کہہ رہے ہو کہ محمد اس کے باپ ہیں، محمد اس کے باپ نہیں ہیں، اس کے باپ وہی ہیں جو حقیقی اس کے باپ ہیں۔ ٹھیک ہے، محمد نے ان پر شفقت کرتے ہوئے یہ حکم آنے سے پہلے جو اس صورت میں آیا ہے یہ کہہ دیا تھا سن لو آج سے زید محمد کا بیٹا ہے، لیکن پھر جب حکم آ گیا ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ، ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، یہی انصاف کی بات ہے۔ تو پھر حضور نے کہا آج سے کوئی زید ابن محمد نہ کہے بلکہ زید بن حارثہ کہے، ان کے والد کا نام حارثہ تھا، کہ ان کی طرف نسبت کر کے اب ان کو پکارا جائے۔ تو کہا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ہاں محمد روحانی اعتبار سے پوری امت کے باپ ہیں۔ ایک باپ کی اپنی اولاد پر جو شفقت ہوتی ہے، جو محبت ہوتی ہے، اس سے کئی گنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے روحانی باپ ہیں، آپ کی شفقت اپنی امت پر بڑی ہوئی۔ اسی لیے اس سورت کے شروع میں یہی کہا گیا النبی اولیٰ بالمؤمنین، نبی ایمان والوں کے سلسلے میں ان کی جان سے، ان کے ہر چیز سے بڑھ کے، اسی لیے نبی کا احترام باپ سے بھی زیادہ بڑھ کے ہے، اس لیے کہ نبی کی شفقت بھی جو نسبی خونی باپ ہے اس سے بڑھ کر ہے امت پر۔ تو روحانی باپ تو ہیں، لیکن روحانی باپ کو اگر حقیقی باپ کی طرح مان لیں تو پھر تو ساری جو امت کی بیٹیاں ہیں، ساری امت کی جو بیٹیاں ہیں یعنی جو عورتیں ہیں، ان سے حضور کا نکاح جائز ہی نہیں ہوتا۔ حضور تو سب کے باپ ہوئے، حضور نے اپنی حدیث بھی بیان کہ میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں۔ تو کسی عورت سے، چاہے وہ کوئی عام عورت ہو یا حضور کے منہ بولے بیٹے کی
عورت ہو اس کی بیوی ہو، کسی عورت سے بھی نکاح جائز نہ ہوتا، لیکن چونکہ وہ روحانی باپ ہے، خونی رشتے کے اعتبار سے نہیں ہے، تو روحانی باپ ہیں، اس اعتبار سے ان پر ایمان لانا ہے، ان کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی عظمت کرنی ہے۔ ولیکن رسول اللہ کے رسول ہیں، اسی اعتبار سے روحانی رشتہ ہے تمہارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ روحانی تمہارے باپ ہیں اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ وخاتم النبیین، خاتم دو طریقے سے قرات میں پڑھا گیا، خاتم تاکہ اوپر زبر کے ساتھ مہر کے معنی میں آتے ہیں، اور اس اعتبار سے بھی یہاں کے نبیوں کے سلسلے پر مہر لگانے والے ہیں۔ جب کسی چیز کو پیک کر دیا جاتا ہے، خاص طور پر ڈاک وغیرہ کا جو نظام ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پہلے جو سسٹم تھا تو تھیلی ہوتی تھی، تھیلی کے اندر سارے خط وغیرہ ڈال دیے، پوسٹ کارڈ اور فلاں کارڈ جو پہلے چلتے تھے، اس کے بعد سوتلی سے پیک کیا، سوتلی سے پیک کرنے کے بعد کالا کالا ہوتا تھا، اس کو جلاتے تھے، جلانے کے بعد اس کے اوپر مہر لگا دیتے، یہ پیک ہو گیا۔ اب اندر کی چیز باہر نہیں آ سکتی ہے، باہر کی چیز اندر نہیں جا سکتی ہے۔ یا آج کل جو دوائیاں ہیں، دوائیوں کو پیک کر دیا جاتا ہے، سیل کر دیا جاتا ہے، مہر لگا دی جاتی ہے، اب بس پیک ہو گئی، اس میں کوئی چیز شامل نہیں کر سکتے۔ تو نبوت کا جو سلسلہ چلا آ رہا تھا آدم سے لے کر عیسیٰ تک، اب محمد الرسول اللہ آئے تو اس پر مہر لگا دی گئی۔ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، نئی کتاب نہیں آئے گی، نیا رسول نہیں آئے گا۔ اس لیے اس نبی اور رسول کے ذریعے سے ان تمام باتوں کو عملی طور پر ختم کروا دیا جائے جو جاہلیت کی یادگار تھی، جاہلیت کے آثار تھے، جاہلیت کی نشانی تھی، یہ نبیوں کے ختم کرنے والے۔ اب لیپالک کے سلسلے میں اور دوسرے احکام کے سلسلے میں کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی جو تمہیں بتائے، اس لیے سب کچھ اس نبی کے ذریعے سے نمٹا دیا جاتا ہے، اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، نبیوں کے لیے مہر ہیں۔ اور دوسرا وہی خاتم النبیین، نبیوں کو ختم کرنے والے، یعنی سب سے اخیر میں آپ نبی ہیں، آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اگر کوئی اٹھے گا کہ میں بھی نبی ہوں، وہ دجال ہو سکتا ہے، وہ فریبی ہو سکتا ہے، وہ کذاب ہو سکتا ہے، وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک لوگ اٹھتے رہے، خود حضور کے زمانے میں بھی اٹھے تھے۔ مسیلمہ کذاب جس سے بڑا مقابلہ ہوا، 1100 حفاظ غالباً صحابہ تھے جو اس میں شہید ہوئے تھے، اتنا زبردست اس سے مقابلہ ہوا اس کے فتنے کو فروغ ختم کرنے کے لیے۔ اسود عنسی بھی تھا جس نے حضور علیہ السلام کے زمانے ہی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ایک عورت بھی سجا نامی کھڑی ہوئی تھی کہ میں بھی نبیہ ہوں، اور حضور نے پیشین گوئی کی ہے کہ میرے بعد کھڑے ہوں گے 30 بڑے بڑے دجال، چھوٹے چھوٹے تو بہت سے ہوں گے جو وقتاً فوقتاً کھڑے ہوتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے ہم نبی ہیں، لیکن 30 بڑے ایسے لوگ ہوں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے اور جن کے فالوورز زیادہ ہوں گے، یعنی ان کا فتنے کا اثر لوگوں پر زیادہ ہوگا، وہ ایسے 30 ہوں گے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی انگریزوں کے زمانے میں ایسا نبی کھڑا ہوا تھا، قادیان میں، یعنی پنجاب میں، جو موجودہ پنجاب ہے، یہاں قادیان نامی ایک جگہ ہے، وہاں سے کھڑا ہوا تھا مرزا احمد قادیانی، غلام احمد قادیانی، جس کا زیادہ تر برطانیہ سے سلسلہ، آج بھی اس کے جو خلفاء ہیں وہ برطانیہ میں رہتے ہیں۔ عجیب بات میں آپ کو کہوں، اگر اسلام کے سلسلے میں آپ سرچ کریں گے نا، اس لیے دیکھو گوگل کو سب کچھ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہاں سے ہر بات آپ کو صحیح مل جائے گی۔ گوگل میں آپ اسلام کے بارے میں سرچ کریں گے، سب سے پہلی جو سائٹ آتی ہے وہ انہی قادیانیوں کی آتی ہے، انہی جھوٹے نبوت کے ماننے والوں کی، جھوٹے نبیوں کے ماننے والے کی آتی ہے سب سے پہلی سائٹ۔ اور ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں اس میں جو کچھ ہوگا وہ صحیح ہوگا، گمراہی لے کے آتے ہیں۔ تو جو کچھ وہاں سے مل جائے صحیح، ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح جگہ سے اور صحیح ریسورس سے آپ کو مل رہا ہے۔ بہرحال ختم نبوت پر پھر ہمارے علماء نے یہاں کام کیا قادیانیت کے خلاف۔ اس کے علاوہ بھی کھڑے ہوتے رہیں گے لوگ، خاتم النبیین، حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ہمارا پختہ عقیدہ ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اور اپنے بیٹے ابراہیم کے بارے میں بھی کہا تھا، وہ بڑے ذہین تھے، 16-17 ماہ کی یعنی مہینے کی عمر میں انتقال کر گئے تھے، لیکن پتہ چل جاتا نہیں بچہ آگے چل کر بڑا ذہین ہوشیار ہوگا۔ کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، ابراہیم زندہ ہوتے تو وہ ہوتے، لیکن نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، میرے بعد خلفاء آتے رہیں گے، میری نیابت کرتے رہیں گے اور میرا کام آگے بڑھاتے رہیں گے۔ نبوت کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ میری مثال آخری نبی ہونے کی یہ ہے کہ ایک آدمی نے بڑا محل بنایا شاندار، ہر چیز خوبصورت سے خوبصورت لگائی، اور پھر جب مکمل ہونے آیا
تو لوگوں کو دعوت دی کہ بھائی میں نے گھر بنایا، محل بنایا، آؤ دیکھو۔ لوگ آتے گئے، دیکھتے گئے، ہر ایک دیکھ رہا ہے کہ ایک چیز کو دیکھ کر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ رہ گئی تھی خالی، تو ہر ایک آ رہا ہے، بڑی تعریف کر رہا ہے، شاندار محل ہے، شاندار کوٹھی ہے، شاندار گھر بنایا ہے۔ یہ جگہ خالی نہ ہوتی نا، یہ جگہ خالی نہ ہوتی تو اس میں کہ نقص یہ رہ گیا ہے، کمی رہ گئی ہے، ورنہ یہ اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ ہر ایک یہی کہہ رہا تھا۔ پھر حضور نے فرمایا دیکھو فَأَنَا تِلْكَ اللَّبِنَةُ، وہ جو اینٹ باقی رہ گئی تھی اس محل میں، وہ میں ہوں۔ یہ نبوت کا محل تھا، نبیوں کا محل تھا، نبوت کا محل تھا، اور میں آخری اینٹ تھی تو مجھے اس جگہ سیٹ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ نبوت کا محل مکمل ہو گیا ہے، اب اس میں کسی نئی اینٹ کی نئے نبی کو جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، اے ایمان والو اللہ کو خوب یاد کرو۔ پچھلے درس میں بھی آیت آئی تھی الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کامیاب لوگ وہ ہیں جو اللہ کو خوب یاد کرنے والے مرد ہیں، خوب یاد کرنے والی عورتیں ہیں۔ کسی دوسری عبادت کے ساتھ اللہ نے کثیرہ کا لفظ نہیں لگایا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، لیکن ذکر کی جہاں کہیں بھی بات آئی اللہ نے کہا اللہ کو خوب یاد کرو، اس لیے کہ دوسری عبادتوں میں بہت ساری شرطیں ہیں، بہت ساری قیدیں ہیں۔ نماز کے لیے وقت کی قید ہے، جگہ کا پاک ہونے کی قید ہے، کپڑے کے پاک ہونے کی قید ہے، قبلہ رخ ہونے کی قید ہے۔ اسی طرح دوسری عبادتوں میں دیکھو قیدیں لگا دی گئی ہے جس کی وجہ سے ادا کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ذکر کے لیے کوئی قید نہیں، نہ وقت کی قید ہے، نہ جگہ کی قید ہے، نہ مقدار کی قید ہے۔ ہر وقت ہر لمحے اللہ کو خوب یاد کرو، اور اس کے سب سے بڑی مقدار کیا ہے جس کو کہا گیا پاس انفاس، ایک اصطلاح، ایک نام دیا گیا پاس انفاس، کہ آدمی اتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرے، اتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرے کہ اس کے مزاج میں بن جائے۔ جس طرح سانس خود بخود آ رہی ہے نا، اسی طرح ہر سانس کے ساتھ اللہ 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 یہ آواز نکلے۔ یہ ہر کسی کو نہیں ملتی ہے، جو خوب ذکر کرتے ہیں، مزاج بنا لیتے ہیں، ان کے یہ ہوتا ہے کہ ہر سانس کے اوپر بس اللہ کی یاد آتی ہے۔ اور قرآن میں بھی، حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی ہے۔ کامیابی کے بارے میں صحابہ نے پوچھا، جنت کے داخلے کے بارے میں پوچھا، گناہوں کی مغفرت کے بارے میں پوچھا، اللہ کے نبی نے مختلف سوالات کیے۔ اللہ کے نبی نے ہر ایک سلسلے میں جواب یہ دیا کہ اذکروا اللہ کثیرا یا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ۔ جنت میں جانا چاہتے ہو، گناہوں کی مغفرت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ تو اللہ کو خوب یاد کرو، اور صبح و شام، بکرہ صبح کے وقت کو کہتے ہیں، اصیلا ڈھلتے دن کو کہتے ہیں، یعنی عصر وغیرہ کا وقت، کہ اس وقت اللہ کی خوب تسبیح بیان کرو۔ تسبیح میں نماز کا بھی معنی آتا ہے کہ نماز پڑھو، اور تسبیح میں سبحان اللہ جو ہم کہتے ہیں اللہ کی پاکی بیان کرنا، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ ان دو وقتوں میں خاص طور پر کہا گیا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں وقت جو ہے نا بہت قبولیت کے ہیں، برکت کے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اعمال کے پیش کیے جانے کے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیوں کے تبدیل ہونے کے ہیں۔ صبح کا وقت، فجر کا، اور عصر کا وقت، دن ڈھلتے جو وقت ہے، اس وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کے اعمال پیش کرتے ہیں۔ تو اگر اس وقت اللہ کو یاد کرتے رہیں گے، ذکر کی تسبیح آپ کی زبان پر ہوگی، تو اس حال میں آپ کو پیش کیا جائے گا کہ اللہ فلاں بندہ ہم اس حال میں آئے وہاں سے کہ جب گئے تھے تب بھی آپ کا ذکر کر رہا تھا، جب آئے ہیں تب بھی آپ کو یاد کر رہا تھا۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ وہ ہے جس کے یاد کرنے کو کہا جا رہا ہے جو تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یصلی صلاۃ کا لفظ ہے، صلاۃ، اور اسی کا ترجمہ کرتے ہیں درود۔ آگے دو رکوع کے بعد پھر آ رہا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جو مشہور آیت ہے تو وہ آیت ہے، اس میں بھی یصلون یہی لفظ ہے۔ درود تو فارسی لفظ ہے، درود جو کہتے ہیں یہ فارسی لفظ ہے، اسی لیے بہت سارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ بھائی درود نہیں پڑھتے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی دعا میں کہتا صلی اللہ علیہ وسلم، درود ہی تو پڑھ رہا ہے وہ۔ صلو علی النبی کوئی کہہ رہا ہے، درود ہی تو پڑھ رہا ہے وہ۔
یا مختلف الفاظ ہیں درود کے، کوئی ایک خاص نہیں ہے کہ اس انداز سے اور اس سر سے اور اس نغمے کے ساتھ پڑھو گے تو ہی درود پڑھنے والے ہوگے، اس کے علاوہ نہیں ہوگے، ایسا کوئی اس کے لیے قید نہیں ہے۔ درود پڑھنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعا کرنا چاہیے درجات کی بلندی کے لیے۔ اللہ کے لیے بھی صلاۃ کا لفظ آیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو کہتے ہیں اللہ بھی درود پڑھتا ہے، لیکن دیکھیے ہر جگہ درود کا ترجمہ نہیں کریں گے یصلی کا۔ جب لفظ کسی کے ساتھ جڑتا ہے نا، کس کے ساتھ جڑ رہا ہے لفظ، اس اعتبار سے ترجمہ کریں گے۔ صلاۃ کے اصل معنی آتے ہیں غایت انعطاف، یعنی کسی کی طرف بہت زیادہ جھکاؤ اور میلان۔ اب اللہ کی طرف بندوں کا میلان ہو رہا ہے، رجحان ہو رہا ہے، اس کو بھی صلاۃ کہا گیا۔ نماز میں سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے، نماز کے لیے صلاۃ کا لفظ ہے۔ اللہ کا بندوں کی طرف رجحان ہو رہا ہے، ان اللہ ملائکتہ یصلون یا یصلی علیکم، تو اس کا مطلب درود پڑھنا نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے رحمتیں بھیجنا۔ اب اللہ بندوں کی طرف یصلی مائل ہو رہا ہے، متوجہ ہو رہا ہے، رجحان اللہ کا بڑھ رہا ہے، اس کا مطلب اللہ تمہاری طرف رحمتوں کی بارشیں کر رہا ہے، اور اس کے فرشتے۔ اب یصلی فرشتوں کے ساتھ لگ گیا تو وہاں ترجمہ الگ ہو جائے گا، وہاں ترجمہ ہوگا کہ انہم یستغفرون لکم، فرشتے تمہاری طرف متوجہ ہیں، یعنی تمہارے لیے اللہ سے مغفرت و بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ اللہ تمہیں ظلمات سے، تاریکیوں سے نور کی طرف نکالے۔ اب اندھیرے کیا ہیں، تاریکیاں کیا ہیں؟ کفر اندھیرا ہے، شرک اندھیرا ہے، بدعت اندھیرا ہے، معصیت اندھیرا ہے، گناہ اندھیرا ہے، منافقت اندھیرا ہے۔ اگر اللہ کو خوب یاد کرو گے تو اللہ کفر کے اندھیرے سے ایمان کی روشنی کی طرف لے آئے گا، شرک کے اندھیرے سے توحید کے نور کی طرف لے آئے گا، منافقت کے اندھیرے سے اخلاص کی روشنی کی طرف لے آئے گا، گناہ کے اندھیرے سے اللہ اطاعت کی روشنی کی طرف لے آئے گا، اور بدعت کے اندھیرے سے اللہ سنت کے نور کی طرف لے آئے گا۔ اللہ ذکر کی یہ تاثیر بتا رہے ہیں، اللہ تمہیں اندھیرے سے نور کی طرف لے آئے، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ یہ سب اس لیے کر رہا ہے، اللہ ہے ہی شفیق، اللہ ہے ہی رحیم۔ ایمان والوں پر تو خصوصی توجہ ہے، کیونکہ جو اس کا ہو جاتا ہے پھر اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔